الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین وقال تعالی الحمد للہ الذی انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا وقال عز وجل الحمد للہ الذی له ما فی السماوات وما فی الارض وله الحمد فی الآخرہ وهو الحکیم الخبیر وقال تعالی الحمد للہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر صدق اللہ العظیم حاضرین کرام، قرآن پاک کی 114 صورتیں ہیں، سب کو معلوم ہے الحمدللہ، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ان 114 صورتوں میں سے 113 صورتوں کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ لکھا ہوا پائیں گے۔ تو کتنی صورتوں میں بسم اللہ شروع میں؟ 113 صورتوں میں۔ صرف ایک سورہ توبہ جس کا نام دوسرا سورہ براءت بھی ہے 10ویں پارے میں، اس میں شروع میں بسم اللہ بولو بھائی نہیں ہے۔ 113 صورتوں میں شروع میں لکھنا بھی اللہ کی طرف سے ہی ہے، اور سورہ توبہ میں جو بسم اللہ نہیں ہے وہ بھی اللہ کی مرضی کے مطابق ہے۔ ہلکے پھلکے انداز میں سمجھا دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا معنی اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اس معنی کو 113 صورتوں کے شروع سے فٹ کریں تو کچھ فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ ہر آیت میں اللہ کی رحمت کا اظہار ہے، غصے کا اظہار نہیں ہے، تو بسم اللہ فٹ ہو جاتی ہے وہ 113 صورتوں میں۔ مگر سورہ براءت میں اگر ہم بسم اللہ پڑھیں اور پھر ایک دم سے براءت من اللہ و رسولہ تو بڑا عجیب سا ہو جاتا ہے۔ یہ کہیں کہ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، پھر ایک دم سے سورت کا آغاز ہو اللہ اور اس کا رسول بری ہیں، نفرت کرتے ہیں، اب بتاؤ کیا جوڑ ہوگا؟ کوئی جوڑ ہوگا؟ کیونکہ شروع میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مشرکین کے ساتھ تم نے جو معاہدہ کیا اس سے بری ہیں، اس سے علیحدہ ہیں، اس سے نفرت کرتے ہیں، اس سے کوئی تعلق نہیں اللہ کا، تو کوئی جوڑ ہی نہیں بٹتا تھا۔ اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے سورہ براءت کے آغاز میں بسم اللہ نہیں پڑھی ہوں۔ براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، جن مشرکین سے تمہارا معاہدہ ہے اللہ اور اس کا رسول بری ہیں، ان کا کوئی تعلق نہیں اس معاہدے سے۔ تو اب بات صحیح ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تمام صورتوں میں شروع میں بسم اللہ آنا بھی صحیح ہے، سورہ توبہ میں نہیں آنا بھی صحیح ہے، بس۔ اور قرآن پاک کا آغاز ہی کس سے ہوتا ہے؟ بولو بھائی، ارے بولو، اتنا تو معلوم ہے۔ سب سے پہلے کون سی صورت ہے قرآن شریف میں؟
سورہ فاتحہ. سورہ فاتحہ سے پہلے کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو قرآن پاک کا آغاز ہی کس سے ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتا ہے. ہم لوگ دیکھتے ہیں آج کل کی باتیں، اب ذوق اتنا صحیح نہیں ہے، ذوق سلیم نہیں ہے، اب دماغوں میں اتنا سیدھا پن ٹیڑھا پن زیادہ ہے. پہلے زمانے میں لوگ اپنے دہلیز کو شاندار بناتے تھے. جو مین گیٹ ہوتا تھا گھر کا، اسے بہت شاندار اور جاندار اور خوبصورت اور مضبوط بناتے تھے. پہلے کے لوگ زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن دماغ ذرا صحیح تھا. اب دماغوں میں گناہوں کی زیادتی کی وجہ سے گوبر بھر گیا ہے، اس لیے اتنی سمجھنے کی صلاحیت، دیکھنے میں تو بہت زیادہ تعلیم یافتہ ایجوکیٹڈ ہیں، لیکن پہلے کے لوگوں کے دماغ میں جتنی سلامتی تھی اتنی اب نہیں ہے. اور دہلی جتنی خوبصورت ہوتی تھی اور جتنی مضبوط ہوتی تھی، لوگ سمجھتے تھے گھر بھی اتنا اندر شاندار ہے. ٹھیک ہے. اب اندازہ لگائیے، قرآن شریف کا دہلیز گویا بسم اللہ ہے. اب جب دہلیز ہی اتنی شاندار ہے تو پورا قرآن پاک وہ بھی یقیناً شاندار ہے. ٹھیک ہے. ایک چھوٹا سا قصہ سنا دیتا ہوں، اور کہانی سنانا نہیں ہے، قصہ قرآن پاک میں بھی ہے. کافی قصے پیغمبروں کے، لیکن قرآن شریف کیونکہ قصے کی کتاب نہیں ہے، ہدایت کی کتاب ہے. ہدایت کو سمجھانے کے لیے، ہدایت کرنے کے لیے اللہ نے چند واقعات قرآن شریف میں حضور کی زبانی پیش کیے ہیں. تو معلوم ہوتا ہے قصوں کے ذریعے لوگوں کی عبرت حاصل ہوتی ہے. قرآن پاک میں حضرت یوسف علیہ السلام کا لمبا قصہ ہے، 11 رکوع میں، بلکہ 11 رکوع میں، اور آخری رکوع میں لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، یقیناً ان کے قصوں میں عقل والوں کے لیے بڑی عبرت کا سامان ہے. تو یہ قصہ، ایک آدمی سائل تھا. سائل کسے کہتے ہیں بھائی؟ بھیک مانگنے والے کو. ویسے ہم سب سائل ہیں، لیکن غیر اللہ کے مخلوق کے نہیں، بلکہ کس کے سائل ہیں؟ اللہ کے سائل ہیں. اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے سوال کرنا ذلت ہے، بے شرمی کی بات ہے، اور اللہ سے مانگنا عزت کی بات ہے. اللہ سے مانگ کر آج تک کوئی ذلیل نہیں ہوا، اور غیر اللہ سے مانگ کر آج تک کوئی عزیز نہیں ہوا. تو ایک آدمی سائل تھا، لیکن وہ اللہ کا سائل نہیں تھا، وہ لوگوں کا سائل تھا. ایک دن اس نے اپنا تھیلا اٹھایا ہاتھ میں، اور معمول کے مطابق گلیوں میں جاتا رہا. اچانک اس کی نگاہ ایک دروازے پر پڑی. وہ دروازہ اور دہلیز بہت شاندار تھا. تو اس نے سوچا دہلیز کے شاندار ہونے کا مطلب یہ کہ پورا گھر شاندار ہے، جاندار ہے، یہ بڑے مالدار کا گھر ہے. تو آج مجھے اس دروازے سے اتنا مل جائے گا کہ اب کسی اور دروازے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. مسئلہ اسی جگہ سے کم آج کا حل ہو جائے گا. یہ یقین کر کے اس نے پکارا، دے دو اللہ کے نام پر، ایک فقیر تمہارے دہلیز پر حاضر ہے. بہت دیر تک آواز لگائی اس نے، کوئی آیا نہیں. بہت دیر کے بعد جب گھر والوں نے محسوس کیا انہیں چھوڑنے والا نہیں ہے، تو اندر سے ایک بچے کے ہاتھ میں ایک مٹھی کوئی اناج دے کر کے انہوں نے بھیجا. پہلے بچہ تو اس کی ہتھیلی کتنی بڑی ہوتی ہے، اس میں اناج، تو اناج لے کر کے باہر آیا اور فقیر کی جھولی میں اس نے ڈالنا چاہا. تو فقیر نے لیا نہیں، کبھی اس بچے کی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہے، کبھی دہلیز کو دیکھ رہا ہے. جب کئی مرتبہ اس نے دیکھا تو اس کو سمجھ میں نہیں آیا کہ کہاں یہ دہلیز اور کہاں یہ بھیک، کوئی جوڑ ہی نہیں ہے. تو وہ گیا الٹا واپس اپنے گھر کو، وہ کلاڑی لے کر کے آیا.
آیا اور قریب تھا کہ دروازے کو دہلیز کو مارتا کلاڑی سے، اتنے میں جب محسوس ہوا لوگ دیکھ رہے تھے، وہ گھر کا اونر آ گیا، مالک آ گیا، کہا کیا ستم کر رہے ہو، کیا کرنا چاہتے ہو؟ کہا کلہاڑی سے تمہاری دہلیز ٹھیک کر دوں گا، تمہارا دروازہ توڑ دوں گا۔ کیوں؟ ہم نے کیا تمہارا نقصان کیا، تم پر کیا ظلم کیا ہے؟ کہا یہ کیا کم ظلم ہے کہ تم نے بھیک اپنی دہلیز کے لائق نہیں دی ہے، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ یا تو اپنی دہلیز کے برابر مجھے دے دو، یا اس بھیک کے برابر تمہاری دہلیز کو کر دوں گا۔ سمجھ گئے بات؟ اس نے معافی چاہی، پھر کچھ دے دیا تو اطمینان نکل گیا۔ معلوم ہوتا ہے جیسی دہلیز ہوتی ہے گھر بھی ویسا ہی ہونا چاہیے۔ تب قرآن پاک کی یہ دہلیز ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اندازہ لگائیں اللہ نے اتنی شاندار اور خوبصورت مضبوط دہلیز لگائی ہے، تو اندر جو عمارت ہے کتنی شاندار ہوگی، کتنی مضبوط ہوگی۔ ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے اس شاندار قلعے میں داخل ہوتے ہیں۔ قرآن پاک میں دنیا کے قلعے دشمنوں سے بچاتے ہیں، اور ہمارا سب سے بڑا دشمن شیطان اور نفس ہے، تو اللہ کے قلعے میں گھس جائیں گے اللہ کا نام لے کر، تو دونوں بڑے دشمنوں سے ہماری حفاظت ہو جائے گی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ کا مطلب اس میں ڈاؤٹ نہیں ہے، ہمارے داخل ہونے میں کوئی کمی ہوتی ہے تو ہم محفوظ نہیں رہتے، ورنہ حفاظت ہی حفاظت ہے اندر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ عام طور سے ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ بولو بھائی، بولو، مولانا تو بولیں گے، آپ لوگ بولو۔ ارے بولو نا بھائی۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ مولانا ابراہیم صاحب سامنے آ جاؤ۔ تو یہ جو شروع کرتا ہوں ہم لوگ ترجمہ کرتے ہیں، وہ اصل لفظ کے معنی میں داخل نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا معنی صرف اتنا ہے، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، بس اتنا ہی معنی ہے اس کا، ٹرانسلیشن اتنا ہی ہے، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، اتنا ہی ٹرانسلیشن، اتنا ہی ترجمہ ہے۔ اب جو موقع کی مناسبت ہوگی وہ معنی وہاں لگے گا۔ قرآن شریف سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے میں اللہ کے نام سے قرآن شریف پڑھتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ مسجد میں آتے ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ رب اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک، یہ دعا پڑھیں تو بہت اچھا ہے، کم سے کم اللہم افتح لی ابواب رحمتک پڑھ لیں۔ اب جب ہم نے بسم اللہ پڑھا تو معنی کیا ہوا؟ میں اللہ کے نام سے مسجد میں داخل ہو رہا ہوں، اور کھانے میں بسم اللہ وعلی برکت اللہ، میں اللہ کے نام سے کھانا کھا رہا ہوں، اللہ کی برکت کے ساتھ کھانا کھا رہا ہوں۔ اللہم بسمک اموت و احیا، وہاں تو صاف ہے، اے اللہ میں تیرے ہی نام سے مرتا ہوں اور جیتا ہوں، نہیں سوتا ہوں نہیں، مرتا ہوں، میں اللہ کے نام سے مرتا ہوں اور جیتا ہوں۔ اللہ نے یاد دلایا اب بظاہر تم تھوڑے وقت کے لیے سو رہے ہو، ایک وقت آئے گا تم ہمیشہ کے لیے دنیا میں سو جاؤ گے، اور نیند کیا ہے؟ موت کی بہن ہے۔ اور اللہ نے یاد دلایا رات میں روزانہ، اللہ کے رسول نے سکھایا جب سو تو یہ دعا پڑھو، اے اللہ میں تیرے ہی نام سے مرتا ہوں اور جیتا ہوں۔ اور بہت باتیں اسی میں وقت نکل جائے گا، اس لیے اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ تو بسم اللہ کا مطلب سمجھ گئے؟ جو کام ہم کرتے ہیں اس کے ساتھ فٹ ہو جاتا ہے۔ تو یہ شروع کرتا ہوں تو ایسے ہی ہم نے شروع کیا ہے، یہ ہم نے شروع کیا ہے، ورنہ صرف اتنا معنی اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ میں اور بہت ساری باتیں مجھے اب اسے دہرانا نہیں ہے۔ اب ہم نے سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کیا۔ دیکھیے ایک بات ہے، سورہ فاتحہ قرآن پاک میں سب سے پہلے لکھی ہوئی ہم پاتے ہیں، لیکن نزول کی جو ترتیب ہے اس میں پہلے سورہ فاتحہ نہیں ہے۔ سب سے پہلے کون سی صورت نازل ہوئی؟ بولے سورہ علق۔ کون سی صورت ہے؟ جسے ہم لوگ کیا کہتے ہیں عام طور سے اقرا، تو اقرا صورت کا نام نہیں ہے، سورہ نام علق ہے۔ سورہ علق کا سب سے پہلا ورڈ اور لفظ کیا ہے؟ اقرا۔ اقرا کے معنی پڑھو، اقرا کے معنی
بلکہ پڑھ سنگل ہے، اللہ کی طرف سے آرڈر ہے۔ کس کو آرڈر ہے؟ اللہ کے نبی کو آرڈر ہے، اور اللہ کے نبی کے واسطے سے ہم سب کو اللہ کا پڑھو۔ اب جس دین میں اور حضور کے اوپر جو پہلا لفظ نازل ہوا وہ سب سے پہلا لفظ پڑھ ہے، تو معلومہ اسلام سے زیادہ کسی بھی مذہب میں پڑھنے کی اہمیت نہیں ہے۔ سب سے پہلا لفظ ہی پڑھو ہے، اس لیے کہ پڑھنے ہی سے ہماری جہالت دور ہوتی ہے، ہماری گمراہی دور ہوتی ہے، اللہ کی محبت کا علم ہوتا ہے، اللہ کے رسول سے کیسی محبت کرنا چاہیے وہ معلوم ہوتا ہے، اللہ کن باتوں سے خوش ہوتا ہے وہ معلوم ہوتا ہے، کن باتوں سے اللہ ناراض ہوتا ہے وہ معلوم ہوتا ہے۔ شریعت سنت سب کس سے معلوم ہوتے ہیں؟ پڑھنے ہی سے، اور پڑھنے ہی سے گناہ معلوم ہوتا ہے۔ اب گناہ نہیں معلوم ہوتا تو کریں گے، اور پڑھنے ہی سے نیکی معلوم ہوتی ہے، نیکی معلوم ہوتا ہے تو اس پر عمل کریں گے۔ معلوم ہوا ہر خیر کی بنیاد پڑھنا ہے، اور ہر شر سے بچنے کے لیے علم حاصل پہلے کرنا ہے، علم ہوگا تو عمل کریں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے؟ تو کتنا پیارا مذہب ہے ہمارا، جس نے پہلا ہی حکم کس کا دیا؟ پڑھنے کا دیا۔ تو سب سے پہلی آیت سورت کون سی نازل ہوئی؟ سورہ علق۔ اور سورہ علق پوری نازل نہیں ہوئی، شروع کی 5 آیتیں نازل ہوئی۔ سب مشہور ہے، کوئی نئی بات نہیں، مفتی صاحب یہ سب باتیں سناتے رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی باتیں نہیں سناؤں گا میں، وہ بھی پرانی باتیں ہیں، ہمارا دین ہی پرانا ہے، اب کہاں نئی بات سنائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو ہمارے دین کے معاملے میں نئی نئی باتیں ایجاد کرتا ہے تو وہ باتیں مردود ہیں، نامقبول ہیں۔ تو باتیں تو پرانی ہی سنانی ہیں، انداز ہو سکتا ہے کسی کا نیا ہو، لیکن بات نئی ہے، نئی بات نکالتا ہے تو وہی بدعت ہے، وہ مردود ہے، وہ مقبول نہیں ہے۔ تو پہلے 5 آیتیں نازل ہوئیں، صرف ترجمہ کروں گا۔ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا انسان کو بندھے ہوئے خون سے۔ پڑھو اور تمہارا رب بڑا کرم کرنے والا ہے، جس نے تعلیم دی قلم کے ذریعے انسان کو ان باتوں کی تعلیم دی جو وہ نہیں جانتا تھا۔ یہ صرف ترجمہ میں نے آپ کے سامنے کیا، کیوں سر وہ سب صحیح ہے ترجمہ؟ تو یہ بعد میں آیتیں کسی اور موقع پر نازل ہوئی۔ تو سب سے پہلی سورت کون سی ہے؟ سورہ علق۔ اس کا نام آئندہ سورہ اقرا نہ کہیں، سورہ اقرا اس کا نام نہیں ہے، سورہ علق ہے۔ اس کا پہلا ورڈ اور لفظ کیا ہے؟ اقرا، پڑھو۔ دوسری سورت کون سی نازل ہوئی؟ معلوم ہے تو بولیں، خوشی ہو جائے گی، میں کوئی آپ کا امتحان لینا نہیں ہے۔ دوسری سورت نازل ہوئی سورہ نون والقلم، 29ویں پارے میں، تبارک کا جو سورہ اس کے فوراً بعد ہے سورہ نون والقلم۔ یہ دوسری سورت ہے جو نہ آپ قرآن شریف اٹھائیں تو ایک طرف لکھا ہوا ہوگا، سورہ فاتحہ کے پاس 5 نمبر لکھا ہوا ہے رائٹ سائڈ میں، اور سورہ نون والقلم کے پاس 2 نمبر لکھا ہوا رائٹ سائڈ میں۔ تو مانو کیا ہوا؟ مطلب سورہ فاتحہ 5ویں سورت ہے جو نازل ہوئی، سورہ نون والقلم دوسری سورت ہے جو نازل ہوئی۔ ٹھیک ہے؟ اور ادھر جو لیفٹ سائڈ میں جو نمبر ہے وہ ترتیب سے سورہ فاتحہ 1، سورہ بقرہ 2، آل عمران 3، سورہ نساء 4، اب وہ ترتیب ہے۔ یہ بات سمجھ گئے آپ؟ تو سورہ نون والقلم آپ اٹھا کر کے دیکھیں تو اس کے رائٹ سائڈ میں 2 نمبر لکھا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دوسری سورت ہے جو نازل ہوئی ہے۔ اس میں کیا ہے؟ نون والقلم وما یسطرون۔ اب نون کا معنی اور مطلب اللہ ہی کو معلوم ہے، اللہ اور اس کے رسول کے بیچ میں ایک راز ہے، اور راز کو راز ہی رکھنا چاہیے۔ اور اگر کوئی مطلب بتاتا ہے تو اندازے سے ہے، کوئی صحیح نہیں ہے، کوئی ضروری نہیں کہ وہی ہو، ایک اندازہ ہے، ورنہ حقیقی مطلب اللہ کو معلوم ہے، اور اللہ نے چونکہ حضور کو بتایا تو حضور کو معلوم ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا والقلم، قلم کی قسم ہے، قلم کی۔ اب دیکھو پہلی صورت میں بھی پڑھنے اور لکھنے کا اور قلم کا ذکر ہے، دوسری صورت میں بھی قلم کا ذکر ہے۔ معلومات 2 صورتوں میں پڑھنے لکھنے ہی کی تعلیم ہے۔ اب جب جہالت دور ہو گئی اور علم حاصل ہو گیا، اب
تیسری صورت نازل ہوئی سورۃ المزمل. کون سی صورت ہے؟ اسے اٹھائیں تو انشاءاللہ رائٹ سائڈ میں 3 نمبر لکھا ہوا ہے مزمل. اس میں کیا حکم ہے؟ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عبادت کا حکم ہے. اور وہ بھی کون سی عبادت ہے؟ وہ رات کی نماز. کون سی؟ تہجد کی. اس کا ذکر ہے یا ایھا المزمل، اے کمبل میں لپٹنے والے، قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. اس میں حضور علیہ السلام کا حکم ہے کہ اے پیارے، اے میرے محبوب، اے کمبل چادر میں اپنے آپ کو لپیٹنے والے، رات میں کھڑے ہو جاؤ. کیا کام کے لیے؟ بول بھائی نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ، لیکن پوری رات مت کھڑے ہو جاؤ. کیا ہے؟ مجھے خوش کرنے کے لیے کھڑے ہونا رات کی تنہائی میں کہ آپ رہیں اور میں رہوں، اچھی چیز ہے، لیکن ہم نے آپ کو جسم دیا، اسے بھی تھوڑا راحت پہنچائیے. اس لیے تھوڑا کیا کرو، اس میں کم کرو. اللہ تعالیٰ حضور کو فرماتے ہیں رات کی عبادت تھوڑی کم کرو، آپ کے بدن کا بھی کچھ حق ہے. اور ہمارا کیا حال ہے؟ ہم کو کہنا پڑتا ہے عبادت زیادہ کرو. اس لیے کہ ہم یا تو کرتے ہی نہیں، کرتے تو بہت کم کرتے ہیں. جمعے میں، عید میں، جنازے میں، سب نہیں. جو لوگ پڑھتے ہیں ان کے لیے کچھ نہیں ہے، جو نہیں پڑھتے ان کو کہہ رہا ہوں میں، اللہ کرے کہ سارے مسلمان پکے نمازی ہو جائیں. بھائی آمین تو بولو. کب زور سے بولا نہیں آمین. ویسے حنفی لوگ زور سے آمین نہیں بولتے، آہستہ بولتے ہیں. کب سورہ فاتحہ میں دیکھتے ہیں آمین آہستہ بولتے ہیں، کیونکہ آمین خود بھی ایک دعا ہے، دعا آہستہ ہی ہونی چاہیے. تو سورہ مزمل نازل ہوئی. اللہ نے فرمایا حضور سے صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ رات میں عبادت کریں مگر تھوڑا آرام بھی کریں. کتنا آرام کریں؟ نصفہ، آدھی رات آرام کریں اور آدھی رات نماز پڑھیں. او زد علیہ، یا تھوڑا اور بڑھا دیں. کتنا؟ وہ بعد میں ہے، یعنی 2/3، زیادہ سے زیادہ کتنا؟ 2/3، 2/3. 100 کو اگر 3 حصے کریں تو سمجھو 66% تقریباً. یا اتنا عبادت کریں، کم سے کم 1/3 نائٹ آپ کیا کریں؟ ریسٹ لیں، آرام کریں. وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا. یا تو آدھی رات آرام کریں، آدھی رات عبادت کریں، یا تھوڑا زیادہ کریں، یعنی 2/3 2/3 عبادت کریں، 1/3 رات آرام کریں. یا آپ کیا کریں؟ 1/3 رات عبادت کریں، 2/3 رات سو جائیں. یعنی زیادہ زیادہ آرام آپ کے لیے 2/3 نائٹ ہے. کم سے کم آپ کو سونا کتنا ہے؟ 1/3، اور عبادت 2/3. اور زیادہ 2/3 عبادت اور 1/3 کم سے کم ریسٹ. اور یہ بھی ٹھیک ہے کہ آپ آدھا آرام کریں، آدھا عبادت کریں، لیکن کرنا کیا ہے اس میں؟ نماز میں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. چاہے آپ آدھی رات نماز پڑھیں یا 1/3 عبادت کریں یا 2/3، کرنا کیا ہے؟ قرآن پاک کو ترتیل سے پڑھنا ہے. کیا کرنا ہے؟ قرآن پاک کو ٹھہر کر سمجھ کر صحیح اور صاف اور شستہ لہجے میں، پیارے لہجے میں پڑھنا، جیسا پڑھنے کا حکم ہے. تو یہ تیسری صورت ہے جو نازل ہوئی ہے. اور چوتھی صورت نازل ہوئی سورۃ المدثر. مزمل کے فوراً بعد سورہ مدثر ہے 29ویں پارے میں. اس میں اللہ تعالیٰ حکم فرماتے ہیں اور گویا بتانا چاہتے ہیں آپ نے پڑھ بھی لیا، آپ کی امت نے پڑھ بھی لیا، لکھ بھی لیا، اب عبادت بھی کر لی. اب کیا کرنا ہے؟ یا ایھا المدثر قم فانذر، اٹھیے اور ڈرائیے. یعنی اب دعوت دین کا کام کیجئے. پہلے پڑھیے، لکھیے، عبادت کیجئے، اس کے بعد کیا کیجئے؟ دعوت دین کا کام کیجئے. معلوم ہوتا ہے صحیح ترتیب یہ ہے کہ پہلے ہم علم حاصل کریں، پھر خود درست اور ٹھیک ہوں، اس کے بعد دوسروں پر محنت کریں تو اس محنت کا زیادہ فائدہ ہوگا. اور خود ہی کا دامن خالی ہے، دوسروں کو کیا دیں گے؟ ہمارے جیب میں کچھ نہیں تو خیرات کیا دیں گے؟ ٹھیک ہے. تو یہ چوتھی صورت ہے. آگے اور بہت ساری باتیں میں صرف اشارہ کرنا ہے. 5ویں صورت ہے سورہ فاتحہ. ٹھیک ہے.
سورہ فاتحہ کیا ہے؟ حقیقت میں اس کا ایک نام ہے سورہ دعا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں دعا مانگنا سکھایا، کیسا اللہ سے مانگنا ہے۔ اس صورت کا ایک نام کیا ہے؟ سورۃ الدعا ہے۔ جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے، جتنی اچھی ہوتی ہے، جتنی مضبوط اور جاندار ہوتی ہے، اس کے اتنے نام بھی ہوتے ہیں۔ چونکہ سورہ فاتحہ پورے قرآن میں سب سے امپارٹنٹ سورت ہے، اس لیے اس کے سب سے زیادہ نام ہیں۔ ان ناموں میں ایک نام سورۃ تعلیم الدعا، دعا سکھانے والی سورت ہے۔ سب تفسیر کی کتابوں میں باتیں، کوئی نئی بات نہیں ہے، مولانا ہو سکتا ہے کبھی سنایا ہوگا اس کو۔ تو سورت کا نام کیا ہے؟ سورۃ تعلیم الدعا، دعا کی تعلیم دینے والی سورت۔ اللہ نے اس میں بتایا کہ دعا مجھ سے کس طرح مانگنا ہے۔ مجھے اصل میں بتانا تھا کہ نازل ہونے میں سورۃ الفاتحہ 5ویں سورت ہے، لیکن قرآن پاک میں جو لکھی ہوئی سورت ہے ان میں سب سے پہلی سورت کون سی ہے؟ سورہ فاتحہ ہے۔ تو نزول کی ترتیب ہے، یہ جمع کی ترتیب ہے۔ اب اگر کوئی بعد میں سورہ فاتحہ پڑھے گا تو صحیح نہیں ہوگا، پہلے سورہ فاتحہ پڑھنا حضور نے ویسے ہی پڑھا ہے۔ اور یہ جو جمع کی ترتیب ہے یہ بھی حضور نے ترتیب دی اللہ کے حکم سے، ایسا نہیں کہ حضور نے اپنی طرف سے سب سے پہلے سورہ فاتحہ لکھ دیا ہو یا لکھوا دیا ہو۔ اللہ کے حکم سے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے قرآن شریف میں سورہ فاتحہ لکھوائی ہے، اور آپ نماز کی ہر رکعت میں عام طور سے پڑھتے تھے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں عام طور سے کہ فرض کی 2 رکعتوں میں یا فرض کی تیسری رکعت میں، آخر کی تیسری رکعت میں اور تیسری چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب نہیں ہے۔ پڑھ لیں تو مستحب ہے، ثواب ہے، اگر نہ پڑھیں کبھی تو نماز ہو جاتی ہے، گناہ نہیں ہوتا۔ لیکن کم سے کم 3 بار سبحان ربی العظیم بولنے کے بقدر قیام تو کرنا، اس کے بعد رکوع کرنا ہے۔ ایسا نہیں کہ کھڑے پھر فوراً رکوع میں چلے گئے، کچھ پڑھا بھی نہیں، 3 تسبیح کے برابر کھڑے بھی نہیں ہوئے، پھر نماز نہیں ہوتی۔ مگر اس کی عادت ڈالنا خراب ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھ لینا بہتر ہے، تیسری چوتھی رکعت میں پڑھ لینا بہتر ہے، لیکن واجب، بولو بھائی، واجب نہیں ہے۔ آپ کنفیوز نہ ہو میری بات سے۔ خیر، تو 5ویں سورت کون سی ہے؟ سورۃ الفاتحہ۔ سورہ فاتحہ میں شروع میں 3 آیتوں میں اللہ کی تعریف ہے۔ چوتھی آیت میں ہم اللہ سے پرامس کرتے ہیں، عہد کرتے ہیں۔ اس کے بعد 5ویں، 6ویں، 7ویں آیت میں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ اور اللہ نے یہ سکھایا ہے کہ مجھ سے مانگنا تو یوں مانگو، پہلے کیا کرو؟ میری تعریف کرو، پھر کیا کرو؟ مجھ سے پرامس کرو، عہد کرو۔ اس کے بعد کیا کرو؟ 2 کام کرنے کے بعد میرے سامنے ہاتھ پھیلاؤ، مانگو۔ ڈائریکٹ کیا کرتے ہم لوگ مانگنا شروع کر، یا اللہ یہ دے، وہ دے، یہ دے، وہ دے۔ یہ طریقہ صحیح نہیں۔ اس لیے اللہ کو معلوم ہے میرے بندے جب پیدا ہوئے تو جاہل تھے، کچھ نہیں معلوم تھا، تو سکھانا تو مجھی کو ہے۔ میں نے اپنے نبی کو واسطہ بنایا، تو اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے ہم کو سکھایا کہ اللہ سے مانگو، پہلے اس کی تعریف کرو، پھر عہد و معاہدہ کرو، پھر اللہ سے مانگو۔ اسی لیے اس سورت کا نام کیا؟ سورۃ تعلیم الدعا، دعا کی تعلیم دینے والی سورت ہے۔ اب دیکھیے، وقت نہیں کہ میں آپ کے ساتھ بہت لمبی گفتگو کروں، انشاءاللہ اس پر بہت اچھا مولانا مبارک صاحب بولیں گے انشاءاللہ۔ رمضان میں ذرا فرصت رہتی ہے تراویح کے بعد یا رمضان میں فجر کے بعد، تو مولانا سے کہیں گے ذرا سورہ فاتحہ کھول کو ذرا بتاؤ حضرت، ہم ان کو بولو تھوڑا۔ سب سے پہلا اللہ کا نام بسم اللہ پر اس لیے نہیں بولوں گا کہ پھر وقت اسی کے لیے ناکافی ہو جائے گا۔ سورہ فاتحہ میں جو پہلا ورڈ ہے الحمد، اس کے بارے میں بولنے کا زیادہ موقع نہیں ہے۔ سب سے پہلے اللہ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین۔ تمام حمد، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ثابت ہیں، لائق ہیں۔ کیوں؟ رب العالمین، وہی تمام عالموں کا رب ہے۔ دیکھیں اتنی چھوٹی سی آیت، اس میں دعویٰ بھی ہے، ثبوت بھی ہے، پروف بھی اسی آیت میں ہے۔ ٹھیک ہے، آپ لوگ ناراض نہ ہو کہ میں کلاس لے رہا ہوں اپنی۔ اصل مجھے بتانا ہے قرآن شریف کتنی شاندار چیز ہے،
اب سورہ فاتحہ جو پہلی صورت ہے اس میں خود کیا مضمون ہے ماشاءاللہ. تو اللہ نے سب سے پہلے کیا کیا؟ دعویٰ کیا. احکام تو آرڈر سے بعد میں دیے. سب سے پہلے اللہ نے دعویٰ کیا الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے لائق ہیں، اللہ ہی کے لیے ثابت ہیں. پھر سوال پیدا ہوتا کیوں؟ رب العالمین، وہی تمام عالموں کا رب ہے، پروردگار ہے، پالنے والا ہے، مربی ہے، تربیت دینے والا ہے. پھر سوال پیدا، اللہ نے فرما دیا کہ کوئی اشکال کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اب نہ کنفیوژن ہونا چاہیے نہ ڈاؤٹ ہونا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کا علم ہی حقیقی علم ہے. اللہ کا علم 100% یقینی ہے. کسی بھی جگہ اللہ تعالیٰ کے کسی بھی علم میں انگلی رکھنے کی گنجائش بولو بھائی نہیں ہے. باقی ہر کسی کے علم میں کچھ نہ کچھ ڈاؤٹ ہوتا ہے، اور چونکہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو اپنا علم دیتا ہے اس لیے نبی کی بات میں بھی انگلی رکھنے کا حق کسی کو نہیں ہے. باقی اور جو ہیں ان کی کوئی بات، ہر بات صحیح ہو جائے کوئی ضروری نہیں ہے، گنجائش رہتی ہے. تو اللہ نے فرمایا تمام تعریفیں اللہ کے لیے. اب سوال پیدا ہوتا ہے، ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ کبھی کبھی مولانا مبارک صاحب کی تعریف کرتے ہیں، مولانا بہت اچھی تقریر کرتے ہیں. کوئی قاری صاحب ماشاءاللہ بہت اچھی قرات کرتے ہیں. کوئی حاجی صاحب حج کر گیا، ماشاءاللہ انہوں نے بڑا اچھا حج کیا. کسی انجینئر نے بہت اچھا مکان بنا، یہ انجینئر بڑا اچھا ہے. یہ تعریف ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی آرکیٹیکٹ نے بڑا اچھا نقشہ بنایا ہمارے مکان کا، دکان کا، یا کسی بلڈنگ کا، فیکٹری کا یا مل کا، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ آرکیٹیکٹ بڑا اچھا ہے. اور کسی ڈاکٹر کی بات کہتی ہے یہ بڑا اچھا اسپیشلسٹ ہے، یہ کارڈیالوجسٹ ہے، یہ فلاں، یہ انکالوجسٹ ہے، یہ فلانجسٹ ہے، یہ وسٹ ہے، وٹسٹ ہے. تو کہتے ہیں بہت تعریف کرتے ہیں. اسی طرح کہتے ہیں یہ بڑا اچھا کسان ہے، یہ بڑا اچھا تاجر ہے، بزنس مین ہے. پھر سوال پیدا ہوتا ہے جب ہم یہ ساری باتیں کرتے ہیں، پتہ نہیں کس کس کی تعریف کرتے ہیں، پھر اللہ نے کیوں دعویٰ کیا تمام تعریفیں اللہ کے لیے ثابت ہیں؟ تو نعوذ باللہ کہ اللہ کی بات غلط ہوگی. یاد رکھیں ہم کسی کی بھی تعریف کریں، اور جب سے کائنات پیدا ہوئی اس وقت سے لے کر اب تک جتنوں کی بھی تعریف ہوئی ہے، اور قیامت تک بھی جتنوں کی تعریف ہوگی، اور اس کے بعد بھی ابد تک جتنوں کی تعریف ہونے والی ہے، وہ حقیقت میں کس کی تعریف ہے؟ بولو بھائی، اللہ ہی کی تعریف ہے. امام صاحب کی تعریف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تعریف اس کے جس نے امام صاحب کو ایسا بولنے کا سلیقہ عطا فرمایا. اللہ کی ہی تعریف ہے جس نے فلاں قاری صاحب کو اتنا اچھا قرآن پڑھنے کی توفیق دی، فلاں حاجی صاحب کو اتنا اچھا حج کرنے کا موقع دیا، فلاں بزنس مین کو اللہ نے اتنا اچھا بزنس کرنا سکھایا، فلاں انجینئر کو اللہ نے اتنا اچھا انجینئر بنایا. تو جس کی بھی تعریف ہو رہی ہے بظاہر کسی مخلوق کی تعریف ہو رہی ہے، حقیقت میں کس کی تعریف ہے؟ اللہ ہی کی تعریف ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ انجینئر کسی کو نہ بناتے تو وہ کہاں بنتا؟ کیا کوئی ماں کے پیٹ سے انجینئر بن کر کے آیا تھا؟ کیا کوئی ماں کے پیٹ سے ڈاکٹر بن کے آیا تھا؟ کوئی عالم بن کے آیا تھا؟ کوئی بزنس مین بن کے آیا تھا؟ کوئی پولیٹیشین بن کے آیا تھا؟ کوئی پرائم منسٹر بن کے آیا تھا؟ کوئی آفیسر بن کے آیا تھا؟ جب آئے تھے دونوں ہاتھ کیا تھے؟ خالی تھے، کچھ نہیں تھا. اللہ نے فرمایا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا. کس حالت میں؟ لا تعلمون شیئا، تم کو کچھ نہیں معلوم تھا، تم جاہل تھے. بھئی جاہل کوئی گالی نہیں ہے، جاہل کا مطلب بے علم تھے، الٹریٹ تھے، نالج کچھ نہیں تھا، نہ دین کا نالج تھا نہ دنیا کا نالج تھا، کچھ نہیں تھا. لا تعلمون شیئا، تم کچھ نہیں جانتے تھے. پھر اللہ نے کیا کیا؟ جاہل کو جاہل رکھنا پسند بولو بھائی نہیں کیا. اللہ نے علم حاصل کرنے کے لیے 3 زبردست طاقتیں دیں. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اللہ نے تم کو کان دیا، پھر اللہ تعالیٰ نے تم کو آنکھیں دیں، اور اللہ نے کیا کیا تم کو؟ بولو بھائی دل دیا. یہ 3 زبردست سورس ہیں علم حاصل کرنے کے. کان،
آنکھ اور دل، باقی اور بھی ہیں، وہ سب ان کا نمبر دوسرا ہے، سیکنڈری درجہ ان کا۔ یہ 3 چیزیں ہیں علم حاصل کرنے کے زبردست اور معتبر آتھینٹک سورسز، ٹھیک ہے۔ اللہ نے کان دیا سن سن کر علم حاصل کرو، آنکھ دیا دیکھ دیکھ کر علم حاصل کرو، اور دل دیا سمجھ سمجھ کر علم حاصل کرو، اور حاصل کرنے کے بعد اکڑتے پھرو، میں بڑا عالم، میں بڑا مقرر، میں بڑا انجینئر، میں بڑا ڈاکٹر، میں بڑا آفیسر، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہاری جہالت کو دور کیا، ٹھیک ہے۔ علم دیا اللہ نے تم کو، صلاحیت دی، کوالیفائڈ بنایا تاکہ تم شکر گزاری کرو، یہ نہیں کہ ہمارے پاس سے نعمت حاصل کر کے اتراتے پھرو، اکڑتے ہوئے پھرو۔ اللہ کو تکبر سخت ناپسند ہے، صلاحیتوں کے آنے کے بعد بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اللہ نے کیا دعویٰ کیا؟ تمام تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے ہی ہیں، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ باقی اگر کسی کی تعریف ہو رہی ہو، حقیقت میں وہ بھی اللہ ہی کی، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہے وہ بھی حقیقت میں کس کی ہے؟ اللہ ہی کی، اس لیے کہ رسول بھی کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی صحابہ کرام کی تعریف کرتا ہے، وہ بھی حقیقت میں کس کی تعریف ہے؟ اللہ ہی کے، کہ اللہ ہی نے ان کو حضور کا ساتھی بنایا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اللہ کا دعویٰ صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ نے فرمایا رب العالمین، چونکہ تمام عالموں کا رب ہے، پروردگار ہے، پالنے والا ہے، مربی ہے، اسی لیے اللہ ہی کو تمام تعریفیں لائق ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب آگے ختم کروں، وقت ہو گیا، وقت ہو گیا نہیں، دو ہو گیا، خیر تھوڑا سا 5 منٹ میں انشاءاللہ ختم کر دوں گا۔ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان، نہایت رحم والا۔ کیا معنی اس کا؟ بڑا مہربان، نہایت رحم والا، بڑا مہربان۔ وہ تو اب ہم دیکھ رہے ہیں دنیا، اللہ کی دنیا میں بڑی مہربانی ہے، اللہ مسلمانوں کو بھی دے رہا ہے، غیر مسلم کو بھی دے رہا ہے، عبادت کرنے والوں کو بھی دے رہا ہے، نئی عبادت کرنے والوں کو بھی دے رہا ہے۔ اب جو بارش ہوتی ہے کیا ہماری زمینوں میں ہو رہی ہے؟ غیروں کی بھی ہو رہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ مال کیا ہم ہی کو دے رہا ہے، ہم سے زیادہ کبھی کبھی دوسروں کو بھی دیتا ہے۔ تو دنیا میں اللہ کی رحمت عام ہے، کیا ہے؟ بری خان یغما سے دشمن سے دوست، اس عظیم الشان دسترخوان پر کیا دشمن کیا دوست، اللہ سب کو دے رہا ہے۔ لیکن یہاں تام نے، اللہ کی رحمت تو عام ہے دنیا میں، لیکن تام نے یعنی مکمل نہیں ہے۔ مکمل رحمت کہاں ہوگی؟ بولو بھائی، آخرت میں۔ لیکن وہ رحمت عام نہیں ہوگی، خاص ہوگی۔ وہ رحمت کیا ہوگی؟ کس پر اللہ رحمت کرے گا آخرت میں؟ اور مکمل رحمت جو اللہ کی مانتے تھے، جو اللہ کو بھی مانتے تھے، اللہ کی بھی مانتے تھے، اللہ کو بھی مانتے تھے، اللہ کی بھی مانتے تھے۔ یہ نہیں کہ خالی اللہ کا، اللہ جو سب کرتا ہے پھر ہر جگہ اپنی مرضی چلائے، تو یہ اللہ کو ماننا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ماننا بھی ہے، ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو کہا اس پر ہم عمل کریں، تبھی کہیں گے کہ اللہ کو ہم نے مانا، ورنہ مطلب ہے ہم نے صرف پہچانا۔ تو اللہ بڑا مہربان، نہایت رحم والا ہے۔ تو دنیا میں بھی اللہ کی رحمت ہے سب پر، لیکن آخرت میں اللہ کی رحمت صرف ماننے والوں کو ہوگی، اور جو چلتا تھا اللہ کے حکم پر ان پر زیادہ ہوگی، اور شروع ہی سے ہوگی۔ اور جو اللہ کی مرضی پر نہیں چلتا تھا، اللہ چاہے تو ان کو بہت دیر سے رحمت سے نواز سکتا ہے، اور عذاب بھی ہو سکتا ہے شروع میں، اللہ چاہے تو معاف بھی کر، اللہ کی مرضی ہے۔ عام طور سے ایک مثال ہے، دیکھیے یہ سمجھنے میں آسانی ہے۔ یہ ایک لڑکا اپنے باپ کی نہیں مانتا، لیکن باپ کو مانتا ہے، یہ میرے ابا اتنا تو مانتا ہے، لیکن کوئی بات، کوئی آرڈر ماننے کو تیار نہیں ہے۔ ابا نے کہا جاؤ بیٹے دکان سے کچھ لے کر کے آؤ، عمل نہیں کر رہا ہے۔ جاؤ گھر کو پانی لا کو دے دلو، نہیں۔ سودا لا کو دے، نہیں۔ دکان کو جاؤ، نہیں۔
تو یہ باپ کی نہیں مان رہا ہے، لیکن باپ کو مانتا کہ میرا باپ ہے۔ ایک طرف یہ لڑکا ہے، دوسری طرف ایک لڑکا ہے اس کا جو باپ کی تو مانتا ہے لیکن باپ کو نہیں مانتا ہے، جو کہتے ہیں سب کر رہا ہے لیکن بولتا ہے نہیں میرے بابا نہیں۔ اب بتا کس پر کیسا غصہ آتا ہے؟ بولو ذرا بولو، کس پر کیسا غصہ آتا ہے؟ ارے بولو بھائی، جو باپ کو باپ نہیں مانتا اس پر زیادہ غصہ، چاہے وہ باپ کی مانے لیکن باپ کو نہ مانے تو زیادہ غصہ آتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی جو اسے مانتے ہیں لیکن اس کی نہیں مانتے ان پر غصہ کم آتا ہے، جو اس کی کسی طرح مانتے ہیں لیکن اس کو نہیں مانتے ان پر زیادہ غصہ۔ یہی فرق اسلام پر چلنے والوں میں اور نہیں چلنے والوں میں۔ لیکن وہ بڑا خوش قسمت ہے جو باپ کو بھی مانتا ہے اور باپ کی بھی مانتا ہے۔ اللہ ان خوش نصیبوں میں ہمارا بھی شمار فرمائے۔ ٹھیک ہے، تیسری آیت ہے مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا، بدلے کے دن کا اونر ہے، مالک ہے۔ عجیب بات ہے بھائی، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ قیامت کے دن کا مالک ہے، تو دنیا کے دن کا کون مالک ہے؟ بولو بھائی، اس کا مالک کون ہے؟ ارے نہیں، اردو نہیں سمجھتے کہ آپ لوگ؟ دنیا کا مالک کون ہے؟ وہ بھی اللہ ہے، لیکن اللہ نے کیوں فرمایا آخرت کے دن کا مالک ہے؟ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں دنیا میں بظاہر کسی چیز کا کوئی اور بھی مالک ہے، یہ بلڈنگ میری، یہ فیکٹری میری، یہ آفس میری، یہ مل میرا، یہ زمین میری، یہ باغ میرا، یہ کھیتی میری، یہ سواری میری، کہتا کہ نہیں کہتا آدمی؟ تو اللہ بتاتے ہیں دنیا میں بظاہر کوئی اور بھی مالک ہے، حالانکہ حقیقت میں دنیا کی ہر چیز کا بھی اللہ ہی مالک ہے، لیکن بظاہر کہتا کہ یہ میں اس کا مالک ہوں، بندہ بھی کہتا، مخلوق کہتی ہے۔ آخرت میں ظاہر میں بھی کوئی مالک نہیں ہوتا، وہاں اللہ کی ملکیت 100% سب کے سامنے رہتی ہے، سب یہی کہتے تو ہی مالک ہے، تو ہی مالک ہے، تو ہی مالک ہے۔ اس لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ روز جزا کا مالک، قیامت کے دن کا مالک۔ اللہ تعالیٰ پورے مخلوق کو ختم فرما دیں گے، قرآن کا مضمون ہے، پوری مخلوق کو ختم فرما دیں گے، پھر اللہ پوچھیں گے لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ کیا پوچھیں گے اللہ تعالیٰ؟ سب کو ختم کر دیں گے، اللہ پوچھیں گے آج کس کی بادشاہت ہے، آج کس کی مالکیت ہے اور ملکیت ہے؟ کوئی بولنے والا بھی بولو بھائی نہیں رہے گا۔ پھر آواز آئے گی للہ الواحد القہار، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے صرف اللہ ہی کی مالکیت ہے، ملکیت ہے، جو ذات و صفات میں اکیلا ہے اور وہ قہار ہے، زبردست ہے۔ بس جو کچھ اس مختصر سے وقت میں بول سکا، اور پوری بات بولنا بھی ضروری، پوری بات کون بول سکتا ہے؟ قیامت تک بھی اگر کوئی بولے قرآن کے بارے میں تو بات سورہ فاتحہ کی پہلی آیت کی بھی نہیں، پہلی آیت یا بسم اللہ کی بھی نہیں ختم ہوئی۔ اس لیے بہت بولیں گے تو وقت خراب ہوگا، ٹو مچ از ٹو بیڈ۔ ہدایت کے لیے ایک آیت کا ایک ٹکڑا بھی کافی ہے، جس کو ہدایت پانا نہیں، پورے قرآن کا مضمون بھی ناکافی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین کی سمجھ دے، اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن سیکھنے کی توفیق دے۔ قرآن پڑھیں، قرآن سمجھیں، پہلے قرآن صحیح پڑھیں، پھر قرآن یاد کریں، پھر قرآن سمجھیں، پھر اس پر عمل کریں، پھر دوسروں کو اس کی دعوت دیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔